اور ایک جہان تازہ کا پیغام تھا ان کا ظہور، ایک جہان تازہ کا پیغام تھا ان کا ظہور، کھا گئی عہد کہن کو ان کی تیغ ناصبور، مردہ عالم زندہ ان کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر تباہم سے ہوا، زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تصویر اب ہمیشہ کے لیے خواب ہے؟ جب وہ جا رہے تھے نا یہ سامنے سے جزیرہ جب گزرا تو پھر شیئر کرے بحری جہاز سے، اور جو ہے فراغ کہتا ہے کہ زیب تیرے خال سے رخسار دنیا کو رہے، یعنی یہ دور سے جب نظر آتا ہے جیسے رخسار کے اوپر ایک تل ہوتا ہے، زیب تیرے خال سے رخسار دنیا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بہت پیما کو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت اٹلی کا ایک جزیرہ ہے وہاں پر موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اسے فتح کیا تھا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا اسد بن فرات۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے وہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انہوں نے اس جگہ کو فتح کیا تھا۔ یہ بات جو ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرزند ہیں مفتی اشرف عمران عثمانی صاحب، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت یہاں پر موجود ہیں۔ علامہ اقبال کبھی یہاں سے گزرے تھے تو علامہ اقبال نے ایک نظم کہی تھی جو بانگ درا کے اندر نقل ہوئی ہے، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بانگ درا کے وہی اشعار سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس عمر میں بھی ماشاءاللہ حضرت کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ اقبال کے اشعار یاد ہیں۔ میں وہ نظم پڑھ دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو مل ہی جائے گی، لیکن تھوڑے سے اس کے اشعار دیکھ لیں، خاص طور سے اس کا جو آخری شعر ہے وہ دیکھیے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس جگہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ رول اب دل کھول کر اے دیدے خونا ببار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، ایک جہاں تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور، مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر تہوم سے ہوا۔ یہ شعر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھا ہے۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ظاہر تہوم پرستی پائی جاتی تھی، اور جو عیسائی رہا کرتے تھے تو ان کے اندر بہت سی باتیں اس طرح کی پائی جاتی تھی جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تہومات بہت سے پائے جاتے تھے۔ تو اسلام یہاں پہنچا، مسلمان یہاں پہنچے تو تہومات ختم ہوئے، جو بہت سی غلط باتیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی وہ سب کی سب ختم ہوئی۔ تو اسی کو کہا ہے کہ مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر تہوم سے ہوا، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ آہ اے سلسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو، زیب تیرے خال سے رخسار دریا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بحر پیما کو رہے۔ یہ بھی حضرت نے شعر پڑھا ہے۔ ہو سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام، موج رقصاں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام، تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا، نالکش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر، آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی، غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا، ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستاں، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیاں، درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو بھی اپنی داستان سنا، میں خود سراپا درد ہوں۔ درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں، رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دیں مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دیں مجھے۔ یعنی پرانے جو مناظر ہیں انہیں گویا کہ
تصویر کی شکل دے اور سارے منظر مجھے دکھلا دے۔ میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا۔ میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا۔